بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا اسمارٹ اسکول پشاور گلبہار کیمپس اینڈ کینال ٹاؤن کیمپس، خوش آمدید۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میرا نام قرۃ العین علی خوگیانی ہے۔ میں جماعت ہفتم کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جی تو پیارے بچوں، سب نکالے میری آسان اسلامیات کی کتاب۔ مجھے امید ہے کہ سب نے اسلامیات کی کتاب نکال لی ہے۔ کتاب صفحہ نمبر 32 33 پر آئیں جی، جہاں پہ موجود باب سوم سیرت طیبہ، یہاں پہ ہے فتح مکہ۔ آج ہم جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کیسے نصیب ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آپ کو یہی بتاتی چلو کہ آپ کو یہ بات اس بات کا علم ہے کہ آپ کے دوسری ماہانہ آزمائش کی تیاری ہو رہی ہے، یعنی کہ دہرائی ہو رہی ہے۔ اس چیپٹر کی ہم نے صرف ریڈنگ کرنی ہے اور ایم سی کیوز کی تیاری کرنی ہے۔ اس چیپٹر میں موجود تمام کام ہم اپنے نیکسٹ جب ہمارا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کریں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں جی۔ تب میں سبق کا آغاز کرتی ہوں۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ دیگر قبیلوں کو یہ آزادی حاصل ہوئی کہ وہ مسلمان یا اہل مکہ میں سے جس کے ساتھ چاہیں مل جائیں۔ چنانچہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے اتحاد کر لیا، جبکہ بنو بکر قریش کے ساتھ مل گئے، ٹھیک ہے۔ بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ قریش نے اعلانیہ طور پر بنو بکر کی مدد کی اور عین حرم کعبہ میں بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ یہ حرم کعبہ کی بھی بے حرمتی تھی اور صلح حدیبیہ کے معاہدے میں بھی۔ چنانچہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صورتحال عرض کی اور مدد کی درخواست کی۔ آپ وسلم نے اپنا قاصد بھیج کر قریش کے سامنے 3 شرطیں رکھی، یعنی کہ بنو خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔ نمبر 2، قریش بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں۔ نمبر 3، صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیا جائے۔ یعنی کہ آپ کے پاس جو بنو خزاعہ ہے یہ ایک الگ قبیلہ ہے اور بنو بکر یہ الگ قبیلہ ہے۔ بنو بکر قریش یعنی کہ دشمنوں کے ساتھ مل گئے تھے اور بنو خزاعہ پر انہوں نے حملہ کیا اور ان کا قتل کیا۔ انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بنو خزاعہ کو۔ پھر انہوں نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، مدد کی، ٹھیک ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریش کو قاصد بھیجا کہ یا تو آپ بنو خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیں یا یعنی کہ قریش میں جو بنو بکر ہے ان کی حمایت کرنا چھوڑ دیں، یا تو پھر صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ قریش نے جوش میں آ کر صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کے لیے اپنے سردار ابو سفیان کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ابو سفیان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن آپ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ قریش کی بار بار عہد شکنیوں کے سبب انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں واقعات میں ہمارے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں لشکر کشی کی تیاری فرمائی اور تمام معاملات کو انتہائی رازداری میں رکھا، اور 10 رمضان المبارک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ نیکسٹ پیج پر آئیں جی روانہ ہوئے۔ راستے میں دوسرے قبائل بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مقام کے قریب ایک مقام براہ الزہران میں اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ قریش مکہ کو لشکر اسلام کے پڑاؤ کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے ابو سفیان کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت بخشی اور فرمایا کہ کوئی ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اسے امان ہے، ٹھیک ہے۔ قریش نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ مکہ مکرمہ پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک مفصل خطبہ جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی خصوصیت کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا، ایک قوم قریش، آج اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے تمام غرور اور نسب کے سب فخر توڑ دیے ہیں۔ تمام لوگ
آدم کی اولاد ہیں اور حضرت آدم مٹی سے بنے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس کے متعلق میں آپ کو ایک سورت بتاتی ہوں، ذرا وہ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے یہ آیت دیکھی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس آیت میں آپ کو یہی بتایا گیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سب پہ اپنا کرم کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تمام دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اچھا جی، تو اب ہم آگے آتے ہیں۔ خطبے کے بعد آپ سلم نے مجمع کی طرف غور سے دیکھا تو آپ سلم کے سامنے آپ کے جانی دشمن بیٹھے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں آپ سلم پر اور آپ سلم کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کی حد کر دی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب کی گردنیں اڑا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ کریم ہیں اور آپ کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قصور معاف فرما دیے اور فرمایا، جاؤ، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ کا واقعہ 8 ہجری میں پیش آیا۔ جی، تو اب نیکسٹ پیج پر آئیں۔ نیکسٹ پیج ہے 35۔ اب نتائج ہیں فتح مکہ میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے سنگ میل ثابت ہوا، ٹھیک ہے۔ قریش مکہ کا تسلط ختم ہوا تو بے شمار قبیلے دار اسلام میں داخل ہوئے۔ عام عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب سال ہے، اس لیے اس سال کو عام الفتح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس پڑھائی کی سمجھ آ گئی ہے۔ آپ اس پڑھائی کو بہت اچھے سے اور غور و فکر سے پڑھیں گے اور اس کے MCQs بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنی کاپی کے کام پر آتے ہیں۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی مدد کے لیے یہاں پہ کچھ MCQs بنائے ہیں، جس کو دیکھ کر، جس کی مدد سے آپ اس چیپٹر کے اور بھی بہت سارے MCQs بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 3 ہے فتح مکہ، درست جواب منتخب کریں۔ آپ کے پاس ہے عام ڈیش زبان کا لفظ ہے، کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی یا فارسی؟ تو عربی زبان کا۔ نمبر 2 ہے فتح مکہ کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل تھا، کتنے؟ 8000 یا 10,000؟ تو 10,000 پر، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ کے سال کو ڈیش کہا جاتا ہے، کون سا سال کہا جاتا ہے؟ عام الفتح کا سال کہا جاتا ہے۔ اب نمبر 4 ہے فتح مکہ کا واقعہ ڈیش ہجری میں پیش آیا، 9 یا 8؟ تو 8 ہجری میں پیش آیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 ہے قریش نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیش کو بھیجا، کس کو بھیجا؟ ابو جہل کو یا ابو سفیان کو؟ تو آپ کا جواب آتا ہے ابو سفیان۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ کام اپنی لوز شیٹ پر کرنا ہے، نوٹ، اور اس شیٹ میں آپ نے خود سے بھی اور MCQs بنانے ہیں چیپٹر کی ریڈنگ کرنے کے بعد، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور پھر آپ نے نیٹ اینڈ کلین کام کرنا ہے، مارجن لائن لگانی ہے۔ اس کام کے کرنے کے بعد آپ نے اس کی پکچر لے کر اسکول کے نمبر پہ سینڈ کرنی ہے تاکہ آپ کو اس کے اچھے سے نمبر مل سکے آپ کے سمر ٹاسک کے۔ میرا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔